بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور بائبل کے دیس میں پچھلے لیکچرز تک تو آپ سن چکے ہیں کہ ہم ایجپٹ میں پہنچے اور پھر اس کے اندر ہم پھر اسپیشلی سینا جو کہ ایک جزیرہ نما علاقہ ہے ایجپٹ کا، اس میں ہم پہنچے تھے اور پھر شرم الشیخ سے ہوتے ہوئے سینٹ کیتھرین تک پہنچے اور وہیں پہ رات گزری اور صبح اٹھ کے ہم پھر دور پہاڑ کی طرف جانے لگے۔ لیکن زیادہ اچھا ہے کہ ہم اس کے پورے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا اہم واقعات ہیں، تو اس کو ہم ایک کم از کم ایک یہ بیک گراؤنڈ سمجھ سکیں۔ جیسا کہ میں پچھلے لیکچرز میں عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی امت پر اللہ تعالیٰ نے ایک یہ کیا تھا کہ آخرت کی جزا و سزا کا ایک سیمپل پریکٹیکلی کر کے دکھایا تھا۔ اچھا وہ کیا تھا؟ یعنی بنی اسرائیل کی اولاد بھی اور پھر ان پہ اور دوسری نسلوں کے جو لوگ ایمان لائے تو ان کی امت بنی، تو ان امت پر یہ رسپانسبلٹی تھی کہ آپ باقی انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچائے، اور اگر یہ پوری قوم کی حیثیت سے اچھے کام کرتے تو ان کو یہیں پر اللہ تعالیٰ انہیں انہی دنیا میں بہت کچھ بینیفٹ کر کے دکھا دیتا دنیا کو، اور جب پوری قوم کی حیثیت سے انہوں نے غلط حرکتیں کی تو ان کو اسی زندگی میں سزا بھی کر کے دکھا دی۔ تو یہ کیوں؟ اور یہ سلسلہ اس وقت سے لے کے آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری ہے کہ جس میں یہ ہوتا جائے گا تاکہ باقی تمام انسانوں تک یہ ایک پورا سیمپل آخرت کا ان کے سامنے آ جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں وہ عرض کیا تھا نا کہ آپ عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں سیٹل ہوئے تھے اور آپ کے پوتے یعقوب علیہ السلام سیٹل تھے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ تو آپ کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سے 10 بیٹوں نے سب سے چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد کیا تھا کہ یار یہ تو زیادہ اچھے سٹیٹس پہ یہ آ جائے گا، اور اپنے بیٹے کو کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا دیا تھا۔ اور اس وقت پھر بنی اسماعیل کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے کنویں میں سے پانی نکالا تو اس میں سے یوسف علیہ السلام نکل آئے تھے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر لے کے ایجپٹ میں بیچ دیا تھا۔ یہ سورہ یوسف میں آپ پڑھ سکتے ہیں، پوری تفصیل اس کی ہے۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس زمانے میں جو ایجپٹ کا مین دارالحکومت تھا، اس کو میمفس کہتے ہیں، جو کہ قاہرہ کے قریب ہی اسی دریائے نیل کے آس پاس کا یہ ایک مین دارالحکومت بنا ہوا تھا۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صبر کا فائدہ یوسف علیہ السلام کو کیا کہ انہیں اس ایجپٹ کے وزیر اعظم بنا دیا، اور آپ نے بہت شاندار طریقے سے ایک پوری انوینٹری کو بہت اچھا مینیج کیا انہوں نے۔ اچھا، اس زمانے کا بادشاہ بھی فرعون تھا کہ فرعون ٹائٹل تھا، لیکن اس زمانے کا فرعون کوئی اچھا آدمی تھا کہ وہ کوئی اپنے آپ کو خدا نہیں قرار دیتا تھا، اور اس کو کسی حد تک آئیڈیا تھا، تو تبھی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر اعظم بنا دیا تھا۔ آپ نے اپنے انہی بھائیوں کو اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام اور والدہ کو لے کے سیٹل کیا، اور ایجپٹ کا سب سے زرخیز ایریا یہ ڈیلٹا کا ایریا جو آج کل بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے، کیونکہ اس میں آ کے یہ کہ اس سے پیچھے دریا نیل جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر سے چلتا ہوا آتا ہے، لیکن یہاں پہ ڈیلٹا میں ہر طرف پھیل جاتا ہے، اور پھیلتا ہے تو ہر طرف ایگریکلچر چلتی ہے۔ تو جناب یہ تو وہ اوور آل سینیریو تھا، اور اب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھی معاف کر دیا تھا، والدین کو بلایا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پورے ایجپٹ میں، جو کہ اس زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، ان کے ذریعے پھر یہ بھی ہوا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام کو سوڈان، لیبیا اور دیگر
अफ्रीकी ममालिक में वो पहुंचाते रहे अल्लाह ताला का मैसेज, और इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो ये अराउंड अंदाज़ा ये है कि 1900 BC का ज़माना है, कबिल मसीह का इलाका है, जो अब से अब तकरीबन कह लें 4000 साल के आसपास, 3900 के आसपास का ये टाइम था। बनी इसराइल की तादाद अब हजारों से बढ़ के लाखों तक पहुंच गई थी। अब बनी इसराइल में कुछ गलतियां भी उनके लोगों में आई थी कि जो अफ्रीकी कौमों से, उनमें से वो आया था सिलसिला, कुछ ऐसी गलत हरकतें करने लगे थे। तो फिर अल्लाह ताला ने एक सजा को एक एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखाया कि अब इजिप्ट का जो अगला बादशाह जो फिरौन बना हेक्सोस, और वो इससे पहले इजिप्ट में हेक्सोस बादशाह थे जो गैर मुल्की थे, लेकिन अब ये कौम परस्ती के साथ एक आया और हेक्सोस बादशाहों के खिलाफ एक बगावत हुई थी और एक नई हुकूमत बनी, और टाइटल तो वही उन्होंने फिरौन का ही रखा। और उसने क्या हरकतें की कि अब जो फिरौन बने तो इन्होंने ये क्या कि ये बनी इसराइल की तो तादाद बड़ी हो गई है, तो इसलिए उन्होंने एक तो उनको गुलाम बनाया और उनके लड़कों को कत्ल करना शुरू किया। उस जमाने में फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनकी वालदा को फरिश्तों के जरिए यही आइडिया दिया कि आप अपने बच्चे को बचाने के लिए करें कि एक छोटी सी कश्ती बना के इसमें दरिया में डाल दें। बच्चे को डाला और वो फिर निकलते निकलते मूसा अलैहिस्सलाम एन फिरौन के महल में जा उतरे। तो उनकी जो बेगम थी उनके पास बच्चा नहीं था, उन्होंने बच्चा देखा, फौरन पकड़ लिया, प्यार किया और उनको फिर एक शहजादे के तौर पर उनकी परवरिश हुई। अब मूसा अलैहिस्सलाम का ये ज़माना चल रहा था। उस ज़माने में मेम्फिस से इन्होंने थोड़ा सा आगे करके एक अपना दारुल हुकूमत, इसको थीबस कहते हैं, तो ये बना लिया था। और अब आजकल इजिप्ट में ये अल-अक़्सर, जिसको इंग्लिश में लुक्सर कहते हैं, तो यहाँ पे उनकी हुकूमत चल गई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बिब्लियोग्राफी को तो अल्लाह ताला ने 28 नंबर सूरत में अल्लाह ताला ने वो बयान कर दी है। यानी हुआ क्या था कि मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए थे और एक मिस्री इसराइली बंदे पर जुल्म कर रहा था, तो उन्होंने रोकने के लिए किया और एक मुक्का भी मारा, तो वो मिस्री मर गया। और उनको लोगों ने फिर बताया कि जनाब अब आपको भी यहीं पे कत्ल करेंगे। अभी मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, तो कहा कि आप मिस्र से निकल चलो। आप निकले और आप फिर मदियन पहुंच गए, जो आजकल सऊदी अरब का छोटा सा शहर अक़बा, जो जॉर्डन का जो पोर्ट है अक़बा, उसके पास ही सऊदी अरब का जो बॉर्डर है उससे थोड़ा सा आगे जाके एक छोटी सी जगह पे जाके वो रुके। तो वहाँ उनकी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको जॉब भी दे दी कि भी आप करें, यहाँ पे सेटल हो। अच्छा, उसके साथ फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी सफूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी करा दी और उसके लिए एग्रीमेंट ये रखा कि भाई आप 8 साल तक ये आप सर्विस करेंगे हमारा। वो ठीक है जनाब, उन्होंने किया। उसके बाद फिर जब हुए तो फिर उनको अपने पेरेंट्स याद आए, तो उन्होंने कहा कि चलो वो इजिप्ट गए। तो वो जा रहे थे तो उनकी वाइफ जो है वो हमल थी और उस वक्त वो काफ़ी मुश्किलात में थी और सर्दी भी थी, तो उनको आग नज़र आई। तो अब उन्होंने कहा कि यार ये मैं ये ज़रा से आग ले लूँ और कोई बंदा मिल जाए तो उससे रास्ता भी सही तरह से मैं कंफर्म कर लूँ। तो इसी में गए। तो ये वो मुकाम है कि जहाँ पे आजकल सेंट कैथरीन बना हुआ है। इसमें अल्लाह ताला ने नबूवत इन पे पहुंचा दी और कहा कि आप फिरौन के पास जाके अल्लाह का मैसेज पहुंचाएं। तो आप थोड़ा सा घबराए कि भी या अल्लाह इस तरह तो वो
فرعون تو پہلے ہی مجھے قتل کرنے کو تیار ہے. ان کا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سیکیورٹی کرے گا، تو آپ بے فکر ہو کے آپ جائیں. ان کا کہ جی میری زبان بھی اتنی اچھی نہیں ہے، تو آپ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دے دیں تاکہ ہم مل کے اللہ کا پیغام پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نے کر لیا قبول ان کو. اس کے بعد پھر وہ فرعون کے پاس پہنچے اور اس پہ یہ معاملہ ہوا. تو اس کا نام رامسیس ثانی، یہ پہلا بادشاہ تھا کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کے طور پہ پرورش کیا تھا. اب وہ تو فوت ہو گئے. اب جو اگلا بادشاہ تھا اس کا نام منفتح وہ بنا. یہ فرعون تھا کہ جس سے اللہ کا پیغام موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس لے کے آئے، اور وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ایک معجزے بھی کر کے بھیجے تھے تاکہ فرعون کم از کم سن تو سکے کہ بات کیا ہے، کہ جس میں عصا ایسا کہ جو سانپ بن جاتا، اور پھر اسی طرح ید بیضا یعنی آپ کا ہاتھ جو ہے وہ چمکتا ہوا وہ آ جاتا. تو فرعون نے اس کا حل یہ نکالا کہ یار یہ تو کوئی جادو ٹونا ہے. چلو بھی اپنے جادوگروں کو کہا اور کہا کہ چلو مقابلہ کرو موسیٰ سے. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ قتل تو بھی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن کو اسی طرح کر لیا کہ بھی یہ ہے. اچھا اس وقت یہ تھا کہ فرعون کی پوری ملٹری اور اس کے ساتھیوں پر وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے تھے، اور ان سے بھی اثرات تو آ ہی رہے ہوں گے. اب جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، اور اس میں انہوں نے جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں وہ ڈالیں کہ جو سانپ بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو جب ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اژدہا ایسا بنا کہ اس نے جادوگروں کی پورے سانپوں کو کھا گئے. تو اب جادوگر بڑے اچھے پروفیشنل آدمی تھے، ان کو کنفرم ہو گیا کہ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، ان کا پورا میسج کیا تو وہ خود ہی مان لیا. اس پر فرعون نے یہ ظلم بھی کیا کہ اس نے ہاتھ پاؤں کٹوا کر ان جادوگروں کو بھی شہید کر دیا جو ابھی ایمان لائے تھے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر تو بنی اسرائیل کے تھے جو کہ غلام قوم بن چکی ہوئی تھی، ان کی ابھی اصلاح کی ضرورت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کو نماز پڑھا رہے تھے اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو مصر سے لے چلیں. تو یہ ہے کہ جس کو بائبل کی یہ بک ہے ایگزوڈس، جس کو اردو میں خروج کہتے ہیں، کہ اس میں بنی اسرائیل نکلے ایجپٹ سے. بائبل کے مطابق بنی اسرائیل کو اراؤنڈ 430 ایئرس تک وہ ایجپٹ میں رہے تھے. اللہ کا پیغام پہنچایا، پھر غلط حرکتیں بھی کی تو ان کو سزا بھی ہوئی تھی. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب ان کو نکالنا شروع کیا، اور اب مصر کے مین لینڈ سے باہر نکل آئے. اچھا فرعون کو اب وہ غلطی کا احساس بھی ہوا، اور اس نے کہا کہ یار یہ تو نکل گئے یہاں سے، انہی سے تو مزدوری کراتے تھے، یہ تو نکل گئے. تو وہ اپنی ملٹری کو لے کے نکل آیا. تو بنی اسرائیل کے سامنے اب یہ ریڈ سی آ رہا تھا نظر، اور پیچھے فرعون کی ملٹری آ رہی تھی. اب ظاہر ہے دور دور سے نظر آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہی دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنا عصا پانی پر ڈالیں. ڈالا تو پانی ایک دم خشک ہو گیا، اور یہ بالکل ایسا رستہ بن گیا، ایک طرح کا ایک برج اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور بنی اسرائیل اس میں سے نکلے. اب ملٹری بھی بڑی اچھی سپیڈ سے پیچھے فرعون کی وہ آ رہی تھی، اور انہوں نے یہ پورا سین دیکھ لیا. انہوں نے کہا کہ یار یہ اگر نکل آئے سمندر سے ہم بھی نکل آئیں گے. نکلے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ فرعون اور اس کی ملٹری جیسے اسی سمندر میں انٹر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس پورے کو دوبارہ اکٹھا پانی کو بنا دیا، اور ڈوب کے فرعون اور پوری ملٹری سب کی سب غرق ہو گئی. تو یہ مشہور واقعہ ہے کہ جو آپ قرآن مجید میں
پڑھتے ہیں اب پوری طرح. اچھا اب یہ پھر آتا ہے کہ یہ کون سی مقام تھا کہ جہاں پہ ہوا. تو ظاہر ہے اس کے ذریعے ہسٹری کے اسکالرز میں اختلاف بھی ہے. بعض کا خیال یہ ہے کہ سوئز شہر کے پاس سے یہ ہوا ہے واقعہ، کیونکہ سوئز نہر اس زمانے میں نہیں بنی تھی، لیکن کڑوی جھیلیں جو آج کل بھی موجود ہیں تو انہی میں سے کہیں سے نکل کے آئے. اچھا کچھ کا یہ ہے کہ بھی نہیں وہ این ایگزیکٹ اسی مین سمندر سے نکلے. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جہاں ہوا. ہسٹری میں اس کا کچھ کنفرم نہیں ہے کہ ایگزیکٹ لوکیشن کون سی ہے. تو بہرحال جناب اس وقت پھر اس سینا میں وہ جا کے اسی طور پہاڑ کے پاس جا کے وہ سیٹل ہوئے کہ ان کی ٹریننگ ہونی تھی. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور فرعون کو یہاں پہ ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اسی دنیا میں سزا کی، اور پھر اس کی ہسٹری اس وقت سے لے کے آج تک موجود ہے کہ جو اتنا ایویڈنس ہے کہ جس سے یہ ہر انسان کو کنفرم ہو کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. اس زندگی میں نہ ہوا تو آخرت میں ہونا. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ ابھی آپ جس وقت بھی آپ فوت ہو گئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی آخرت آ گئی. تو جناب پھر یہ ہونا تھا واقعہ. بنی اسرائیل اب اسی جزیرہ نما سینا میں گزرتے گزرتے انہوں نے قوم کو دیکھا کہ وہ گائے کی پوجا کر رہے تھے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک فرمائش کی کہ جناب آپ بھی ایسا خدا بنا دیں ہمیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بڑی سخت تنبیہ فرمائی کہ بھی یہ کیا حرکت تم کرنے لگے ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے بنایا کہ آپ نے توحید کی دعوت پہنچانی ہے، اور اب آپ نے کسی چیز کے مجسمے بنا کے اس کی پوجا نہیں کرنی. آپ نے اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایسی نعمتیں عنایت فرمائی کہ یہ پوری جو سینا ہے یہ ایک بہت بڑا ڈیزرٹ ہے، اور اس میں پانی اور خوراک بھی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ من و سلوہ ان پہ نازل کی. من جو ہے یہ گندم کی قسم کے دانے تھے جو اوپر سے اترتے تھے آسمان سے، اور سلوہ یہ بٹیر کی طرح کے پرندے تھے. تو یہ بہت سارے اترتے، بنی اسرائیل آسانی سے پکڑتے اور ذبح کرتے، کھانا کھا لیتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے بھی ان کے لیے جاری کر دیے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی 12 چشمے ان کو بنا کر دے دیے. اب یہ بینیفٹ اللہ تعالیٰ ان پہ کر رہا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہ اپنی 10 کمانڈمنٹس نازل کی، اور اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب کیا کہ آپ آئیے اور یہاں پہ آ کے آپ اعتکاف کریں. تو اب 10 کمانڈمنٹس ہیں کیا، یہ بائبل میں آپ پڑھ لیجئے. اس کا میں مختصراً ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، اور پھر آپ اس کو قرآن کے ساتھ میچ کر لیں، آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آئے گا. ارشاد ہوا، میرے حضور آپ غیر معبودوں کی پوجا نہیں کرنی. آپ کسی بھی چیز کی صورت کا، خواہ وہ اوپر آسمانوں میں ہو یا نیچے زمین پر یا پانی میں ہو، اس پر بت نہ بنائیے گا. آپ اللہ تعالیٰ اپنے خدا کا نام بری نیت سے نہ لیجیے گا، کیونکہ جو اس کا نام بری نیت سے لے گا اللہ اسے بے گناہ نہیں ٹھہرائے گا، یعنی اس کو سزا دے گا. پھر چوتھے یہ ہے کہ سبت جو ہفتے کا دن طے ہوا کہ اس کے یاد سے پاک رکھنا ہے کہ عبادت کرنی. باقی 6 دن آپ محنت سے کام کریں، لیکن 7واں دن اللہ تعالیٰ کا سبت ہے. اس دن نہ تو آپ کوئی کام کریں، نہ آپ کے بیٹا بیٹی، نوکر نوکرانی، آپ کے چوپائے اور آپ کے تمام مقیم مسافر بھی ہوں، وہ بھی کوئی کام نہ کریں. کہ آپ کا فوکس صرف اللہ تعالیٰ پہ پورے ایک دن تک ہونا چاہیے. یہ آج کل بھی جیوز میں ابھی تک یہ اس پہ عمل وہ کرتے ہیں کسی حد تک، جس حد تک بھی جو دیندار ہو تو اس پہ کرتے ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے ہوں گے. پھر 5واں حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا ہے، تاکہ آپ کی عمر اس ملک میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے تو اس پر اپنے دراز دے اللہ تعالیٰ
یعنی اب اللہ تعالیٰ ایک زمین دینے لگا تھا بنی اسرائیل کو، لیکن پہلے ٹریننگ کر رہے تھے، تو فرمایا کہ یہ پھر چھٹا یہ فرمایا کہ آپ کسی کو خون نہ کرنا، یعنی کسی کو قتل نہیں کرنا. پھر فرمایا آپ بدکاری نہ کریں گے، آپ چوری نہ کریں گے، آپ اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی بھی نہیں کریں گے، یعنی فراڈ نہیں کریں گے. پھر 10واں یہ فرمایا کہ آپ اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کیجیے گا، اپنے پڑوسی کی بیوی کے حصول کا لالچ نہ کیجیے گا، نہ اس کے غلام یا کنیز یا اس کے بیل یا گدھے یا کسی اور چیز پر اب آپ نے نہیں کرنا، یعنی وہی کہ کسی کے خلاف حسد بھی نہیں کرنا اور فراڈ بھی نہیں کرنا. یہ ہیں 10 کمانڈمنٹس. آپ قرآن مجید میں پڑھے تو سیم آپ کو نظر آئیں گے. اس کو آپ سورہ بنی اسرائیل میں آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو سیم وہی 10 کمانڈمنٹس نظر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو حکم دیا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کیا کہ غلامی اس زمانے سے جاری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ وہ غلام یا کنیز خاتون کو آپ خریدیں 6 دن تک، چلو آپ 6 سال تک ان سے سروس لے لیں، 7ویں سال لازمی ان کو آزاد کریں، کیونکہ اگر اپنی کنیز کے حقوق کرے تو خود بخود یہ آٹومیٹیکلی آزاد ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ غلامی کو ختم کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اب ظاہر ہے کہ یہ پورے یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں ان کو موسیٰ علیہ السلام پہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ اس کو ایکسپلین کرتے جائے کہ یار یہ چیز یہ فراڈ ہے، یہ غلط ہے، یہ نہ کرو، یہ شرک ہے، یہ والا عمل یہ شرک ہے. اس کو ایکسپلین انہوں نے اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے یہ کرنا تھا. اس زمانے کے ایسٹس سب سے بڑی دولت جانوروں کی ہوتی تھی، اس لیے قربانی کو ایک خاص اہمیت دی گئی کہ بھی اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سرنڈر کریں. اور ظاہر ہے کہ اس گوشت کا کیا کرنا ہے کہ وہ غریب لوگوں کو آپ نے دینا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم بھی ان کو بتا دیا. یہ آپ استثناء جو 5ویں بک ہے بائبل کی، اس میں تفصیل سے آپ شریعت کو پڑھیں تو اس میں اور قرآن میں آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آئے گا بھی تو کوئی مائنر سا کچھ ایک خاص ٹائم کا کچھ ہو تو ہو، ورنہ اوور آل احکامات ایک ہی ہیں اور ایتھکس اور ایمان ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رشوت کرنے سے روکا اور اسی طرح مسافروں اور دوسری قوم کے لوگوں کی خدمت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اسی کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ان کے لیے 3 عیدیں بھی مقرر کی جن کو عید فطیر کہا جاتا ہے. تو اس میں بے خمیری روٹیاں پکانے اور قربانی دینے کا حکم دیا گیا. یعنی یہ بھی وہ قربانی کی عید تھی اور اس میں بھی آبجیکٹو وہی تھا کہ غریب لوگوں تک ان تک پورا گوشت پہنچا سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے عبادت گاہ کا بھی ایک یہ طریقہ یہ کر لیا تھا کہ خیمہ اجتماع جو کہ بائبل میں مشہور ہے، تو یہی وہی بات میں یہ تابوت جیسی شکل بنی تھی وہ، تو یہ ان کے لیے قبلہ قرار دیا تاکہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکے. اب موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور میں بھیجا گیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ٹریننگ وہاں پہ ہونی تھی. اب 40 رات کے لیے پہنچے کوہ طور پر تو پیچھے سے بنی اسرائیل نے کیا حرکتیں کی کہ ان کے کچھ ایسے لیڈر بنے کہ جنہوں نے یہ فساد کرنا شروع کیا کہ سونے کا ایک بچڑا بنا دیا. ابھی تم مانتے تھے نا، مانگ رہے تھے نا کہ تمہیں گائے کا کچھ ایسا مجسمہ مل جائے، لو بھی بن گیا، پوجا کرو اس کی. اور یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام رسپانسیبل تھے اور آپ ان کو روک رہے تھے، بڑا سمجھا رہے تھے، لیکن یہ نہیں مانے. اب 40 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام نیچے اتر کے پہاڑ سے آئے تو آپ 10 کمانڈمنٹس لے کے آپ آئے تھے، لیکن آپ کو اتنا ناراض ہوئے کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے اور ایسا ہے. اور ہارون علیہ السلام کو بھی کہا کہ بھی آپ نے روکا کیوں نہیں اور یہ کیوں نہیں، تو انہوں نے بتایا کہ بھی یہ کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے سارے. اتنے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ جناب ان کے یہ جو فسادی جنہوں نے یہ اس کی تبلیغ
کی ہے اس شرک کی، تو اس کو اب آپ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنی۔ اچھا، وہ بنی اسرائیل میں میجورٹی تو معقول تھے، تو وہ پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، توبہ کی، اور پھر یہ شرک والے لیڈرز کو یہیں پہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ان کو۔ بائبل کی بک آپ ایگزوڈس، جو خروج، اور پھر اخبار، اور پھر استثنا، ڈیٹرونومی جو 5ویں بک ہے، اس میں تفصیل سے یہ آتی ہے، جس میں تفصیل سے وہی اللہ تعالیٰ کے جو شریعت کے احکامات ہیں اور جو ایتھکس ہیں پوری تفصیل سے بتائے گئے۔ اس کو آپ پڑھیے اور پھر آپ قرآن کے ساتھ میچ کریں، کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے، مائنر سا کچھ فرق آپ کو بس محسوس ہوگا، لیکن زیادہ تر شریعت کے احکامات ایک ہی ہیں۔ تو جناب، اب بنی اسرائیل پر اس دنیا میں جزا سزا کا جو قانون اللہ تعالیٰ نے، میں نے وہ عرض کیا تھا کہ بھی بنی اسرائیل کو اسی دنیا میں سزا دوں گا اگر تم غلط حرکتوں پہ آؤ، اور اگر تم نیکیاں کرو گے تو تم کو انہی دنیا میں فائدہ بھی ملے گا۔ اس کے لیے آپ یہ بھی کتاب اخبار، یہ بھی بائبل کی جو بک ہے اخبار، اس میں تفصیل سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا، اے بنی اسرائیل، اگر آپ میری شریعت پر چلیں گے اور میرے احکام کو مانتے ہوئے محتاط کریں گے تو میں آپ کے لیے بر وقت بارش برساؤں گا، زمین اپنی پیداوار دے گی اور میدان کے درخت اپنے پھل دیں گے، آپ اپنے ملک میں حفاظت سے بسے رہیں گے اور میں ملک میں امن بخشوں گا، آپ سوئیں گے اور کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، میں جنگلی درندوں کو بھی آپ کے ملک سے بھگا دوں گا، تلوار اور آپ کے ملک میں نہ چلے گی، آپ اپنے دشمنوں کا تعاقب اگر کریں گے تو وہ آپ کے آگے تلوار سے مارے جائیں گے، آپ کے 5 آدمی 100 کو اکھاڑ پھینکیں گے اور آپ کے 100 آدمی 10,000 پر غالب آئیں گے۔ تو یہ بینیفٹ اللہ تعالیٰ نے دیا بنی اسرائیل کو، اور اس کا پھر نیگیٹو بھی بتا دیا کہ اگر تم میری بات نہ سنو گے اور میری عہد کی خلاف ورزی کرو گے تو میں ناگہانی دہشت، گھلا دینے والی بیماریاں اور بخار تم پر بھیجوں گا جو تمہارے بینائی سلب کر لیں گے اور تمہاری جان لے لیں گے، تم بیکار بیج بو گے کیونکہ اس کا پھل تمہارے دشمن کھائیں گے، میں تمہارا مخالف ہو جاؤں گا اور تم اپنے دشمنوں سے شکست کھاؤ گے، میں تمہارے اوپر آسمان کو لوہے اور نیچے زمین کو کانسی کی بنا دوں گا، یعنی تمہیں ان سے فائدہ حاصل نہ ہوگا، زمین تمہیں پیداوار نہ دے گی، نہ ملک کے درخت تمہیں فائدہ دیں گے، میں تمہارے خلاف جنگلی درندوں کو بھی بھیجوں گا اور تمہارے بچوں کو اٹھا لے جائیں گے اور تمہارے مویشیوں کو تباہ کر دیں گے، میں تمہارے شہروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دوں گا، تمہیں قوموں میں منتشر کر دوں گا، تم اپنے دشمنوں کے ملکوں میں رہو گے، جب تک وہ دشمنوں کے ملک میں رہتے میں ان کو بالکل مسترد نہ کروں گا اور نہ ہی ان کے ساتھ ایسی نفرت کروں گا کہ اس کے ساتھ اپنے عہد کو توڑ کر انہیں فنا کر دوں، میں خداوند ان کا خدا ہوں۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ سیم احکامات ہمارے ساتھ بھی آئے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پھر آپ کی امت پہ بھی یہی آئے کہ جب وہ اس دنیا میں پوری قوم کی حیثیت سے میجورٹی اور اسپیشلی لیڈرشپ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے رہے تو یہ دنیا کی سپر پاور بن گئے، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑا تو پھر اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہیں پر سزا بھی دی۔ اب سزائیں ہیں کیا، اس کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اس کے لیے سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی وہ ہم پہ سزا آئی ہے مغلوبیت کی، کیا مغلوب رہے، پہلے تاتاری ان کے ہاتھوں، مغلوں کے ہاتھوں رہے، پھر
انہوں نے ہم نے اچھے کام کیے تو چلو مغل بھی مان لیا، چل گیا سلسلہ. لیکن پھر یورپ نے یہ الغار کی اور ہم ان کے انڈر رہے. اچھا کہ کچھ ہم نے امپروومنٹ ہوئی تو کسی حد تک آزادی ملی، لیکن پھر بھی ہم اپنی انڈیویجول بات نہیں کرے، قوم کی حیثیت سے جب ہم نے غلط حرکتیں کی تو پھر امریکہ، رشیا اور چائنا کے انڈر ہم ابھی تک موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیمپل کے طور پر کر کے دکھایا کہ ہر انسان کو انڈیویجولی آخرت میں ایسا ہی ہونا ہے. تو بائبل کی کتاب گنتی کے اندر ایک باقاعدہ انہوں نے ایک مردم شماری کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس وقت یہ 3,550 بندے تھے اس امت میں. تو اس کے بعد پھر زیادہ بڑھ گئے ہوں گے، ظاہر اگلی نسل آنی، اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رزق ان کو دیتا رہا. تو یہ ایک سلسلہ تھا. اس زمانے میں جو فلسطین تھا اس کا نام اس زمانے میں کنعان تھا. اور کنعان یہ نہیں کہ صرف آج کل کا یہ اسرائیلی ہے، بلکہ آج کل کے زمانے کا اسرائیل، جارڈن، فلسطین، لبنان اور سیریا، ان ساروں کو بھی اکٹھا کر لیں تو یہ ان کی حکومت یہاں بن گئی تھی. بنی اسرائیل اب غلامی میں تھے اور بزدل بھی تھے، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے نے ہم کو ایک جہاد کا حکم دیا کہ ابھی آپ جا کے اب فلسطین کو فتح کر لیں. تو انہوں نے اب یہ کہا، اب یہ کتاب گنتی میں ہی آتا ہے کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا ہی آپ جا کے لڑے، ہم تو یہ بیٹھے ہیں، جیسی فتح ہو جائے گی ہم آ جائیں گے. تو ذرا ان کی حرکت دیکھیں کیا تھی. اور پھر رونا پیٹنا ایسا شروع کیا کرنے کے کاش کیا مصر میں ہی مر جاتے یا بیابان ہی میں دیر ہو جاتے. خداوند ہمیں اس ملک میں کیوں لے آیا؟ کیا صرف اس لیے کہ ہم تلواروں سے قتل کیے جائیں، ہماری بیویاں اور بچے لوٹ کا مال بن جائیں؟ کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہم واپس مصر چلیں؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ جاؤ بھائی، پھر تم مصر میں ہی جاؤ، جا کے پھر اسی غلامی میں ہو جاؤ. تو یہ ان کی حرکتیں تھیں. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اسی جزیرہ نما سینا جو ایک بہت بڑا ڈیزرٹ میں 40 سال کے لیے قید کر دیا تھا، اور ان کو یہی ہوا کہ ان کی ایک ٹریننگ ہو. تو اب موسیٰ علیہ السلام کے اگلے جو پہلے خلیفہ بنے یوشع بن نون، اور پھر دوسرے خلیفہ کالب رضی اللہ عنہما. اب بائبل میں آتا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلامی تھے، یعنی قرآن مجید میں بھی یہ ہے کہ ان کا مسلسل نبی آتے رہے. تو یہ ان پہ اس طرح سے ہوا. تو یوشع اور کالب علیہ السلام کا سٹیٹس بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے صحابہ کرام میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا ہے، کہ بالکل اسی طرح ہی. اب ہوا یہ کہ اگلی نسلوں کی پوری ٹریننگ اس 40 سال میں اسی سینا میں ہوتی رہی، اور پھر اس کے بعد یوشع اور کالب علیہ السلام نے پورا فلسطین فتح کر لیا. جو فلسطین میں نے عرض کیا کہ جس میں جارڈن کا تو بڑا حصہ موسیٰ علیہ السلام بھی کر چکے تھے فتح، اب آگے یوشع اور کالب علیہ السلام نے پھر آگے یہ اسرائیل، لبنان اور سیریا سارے کو فتح کیا. تو ذرا امیجن کریں کہ اس طرح سے ان کا یہ معاملہ ہوا ان کا. تو جناب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی عنایتیں دین پہ فرمائی، اور جب حرکتیں انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں سزا بھی دی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جارڈن میں بنی اسرائیل 6 لاکھ کے قریب تھے کہ جب فتح ہوئی، اور اس وقت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہوا، کہ جن کی لوکیشن میں نے پچھلے لیکچرز میں وہ عرض کی تھی کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال جارڈن میں ہوا تھا، ایک جبل نیبو کے نام سے وہ پہاڑ مشہور ہے، تو وہاں دفن ہوئے تھے. پھر یوشع اور کالب رضی اللہ عنہما نے پوری طرح سے فلسطین فتح کی تھی. تو جناب یہ ان کا سینیریو یہ تھا ایک پورا، یہ اس دنیا کی جزا تھی. اب
मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया था, तो वो एक आखिरी लेक्चर में मूसा अलैहिस्सलाम ने एक्सप्लेन किया था। फरमाया, है मूसा, इनके लिए इन्हीं के भाइयों में आपके मानंद एक रसूल बर्पा करूंगा और मैं अपना कलाम इसके मुंह में डालूंगा और वो इन्हें वो सब कुछ बताएगा जिसका मैं इसे हुक्म दूंगा। अगर कोई शख्स मेरा कलाम जिसे वो मेरे नाम से कहेगा ना सुनेगा तो मैं खुद इससे हिसाब लूंगा। ये किताब इस्तस्ना जो 5वीं बुक है बाइबल की, इसमें ये अल्लाह ताला का हुक्म जो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया और नस्ल दर नस्ल बनी इसराइल पे ये एक्सप्लेन होता रहा सिलसिला। तो जनाब, इससे आप ये देखिए कि अब बनी इसराइल के भाई कौन बने। एक तो खुद तो भाई थे ही वो, लेकिन इसके साथ वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो नस्ल थी वो भी तो बनी इसराइल की भाई थे, कि उनके साथ यानी उनके कज़न ही बने दूर से, और फिर वो उम्मत भी ईमान ले आई तो वो भी सारे उसका हिस्सा बने। तो फिर आखिरी जो रसूल दूसरी भाइयों में से आना है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इसमें किया। लेकिन इन्होंने इनमें से जो लोग तो ईमान ले आए वो तो बड़े सुकून से रहे, लेकिन जो ईमान नहीं लाए तो फिर इन पे वही मगलूबियत की सजा आई कि जो कुरान मजीद में सूरह तौबा में है। तब ये देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी लेक्चर में ये भी इरशाद फरमाया था, खुदावन सीना से आया और शईर से इन पर जाहिर हुआ और कोहे फारान से जलवागर हुआ। वो जनूब से अपनी पहाड़ी ढलानों में से 10,000 मुकद्दसों के साथ आया और इसके दाएं हाथ में नूरानी शरीयत थी। ये भी इस्तस्ना बुक जो है 5वीं बुक बाइबल की उसमें कि जिसमें पूरी तफसील से ये बताया गया कि जनाब अल्लाह ताला ने सीना यही है कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने तरबियत दी बनी इसराइल को। फिर शईर पर वो नाजिल हुआ। शईर का वो एरिया है कि जो यरूशलेम का एरिया है कि जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया था। और फिर कोहे फारान, ये वो पहाड़ हैं कि जो मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द हैं। और फिर ये फरमाया कि यहाँ पे 10,000 मुकद्दसों के साथ आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा कराम को लेके उन्होंने मक्का फतह की थी। और आपके दाएं हाथ में नूरानी शरीयत भी थी कि जिन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। तब ये देखिए तो जिस तरह से यूशा अलैहिस्सलाम पे ये पूरी फलस्तीन लेबनान पूरी फतह हुई थी, फिर कालिब अलैहिस्सलाम ने दूसरे खलीफा बने तो इनको और मजीद इनकी हुकूमत हर तरफ फैल गई थी। और इससे फिर हुआ यही कि अल्लाह ताला ने कुछ अरसे बाद चलते चलते ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये दुनिया की सुपर पावर बन गए और वो अल्लाह ताला का पैगाम और मुल्कों तक पहुंचाते रहे कि उस ज़माने का बिजनेस चलता होता था समुंदर के जरिए। तो वो इसी तरह जो लोग भी बिजनेस के लिए आते और जाते तो इनके जरिए अल्लाह का पैगाम वो पहुंचाते रहे। एक तरफ यूरोप, एक तरफ चाइना, अफ्रीका, इंडिया, हर तरफ पहुंचाते रहे। लेकिन फिर बनी इसराइल क्या एक अगला स्टेप आया जिसे जजेस की एक बुक है वो कहते हैं कि वो जज असल में मेन हुकूमत को वो मैनेज करते थे। इसी में शमूएल अलैहिस्सलाम थे। तो इसमें बनी इसराइल ने ये रिक्वेस्ट की थी कि जनाब आप हमारा एक बादशाह बना दें ताकि अब सारे इकट्ठे होकर जिहाद करें। शमूएल अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया कि भाई बादशाहत कि तालिब अब क्यों कर रहे हो, बादशाह तो आपके साथ जुल्म करेंगे, बेटों से खिदमत लेंगे और बेटियों को अपना गुलाम बनाएंगे, ये ना करो। लेकिन उन्होंने फिर भी इसरार किया। तो फिर अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि उनके एक नेक आदमी तालूत, जो कि बाइबल में उनका नाम साउल के नाम से आता है रदी अल्लाह, इनको बादशाह बनाया। तो इन्होंने फिर एतराज किया कि जी आप ये गरीब आदमी को क्यों बादशाह बना रहे हैं।
سموئیل علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں، طالوت جسمانی اور علمی اعتبار میں آپ سے بہتر ہے، اور ٹھیک ٹھیک میرٹ پر پورا وہی اترتے ہیں۔ اس وقت فلسطین کی قوم، فلسطی قوم کا مین پہلوان جالوت تھا، اور اس کے ساتھ اب یہ جنگ کا ہونے لگا تھا معاملہ۔ تو یہ جنگ ہوئی، اور اس میں ایک سپاہی، چھوٹے سے لڑکے داؤد علیہ السلام تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ تو پھر طالوت رضی اللہ عنہ جو بادشاہ بنے تھے، انہوں نے داؤد علیہ السلام کو اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کی، اور پھر داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا۔ اور پھر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو بینیفٹ دیے کہ ان کو اسپیشلی لوہے کے ذریعے ان کو ایسی ایسی ٹیکنالوجی ان کو سکھائی۔ اس کے لیے آپ ابھی بھی جا کے جارڈن اور فلسطین کے اندر بھی آپ کو وہ فرنس، آپ کو ابھی بھی اس کا ایویڈنس ملے گا کہ جہاں پہ وہ لوہے کو پگھلا کے بہت شاندار قسم کی اسلحہ وہ بناتے تھے۔ تو یہ ہوا، اور پھر سلیمان علیہ السلام میں تو ایسی سپر پاور وہ بنی کہ جناب ان کی حکومت پورے سیریا سے لے کے ایجپٹ تک بن گئی تھی، اور باقی قوموں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کا پہلا فساد اس کے بعد پیدا ہوا۔ پہلا فساد کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اب پہلے تو ہوا کہ انہوں نے آپس میں لڑائیاں شروع ہوئیں، اور انہوں نے الگ الگ دو حکومتیں بنا دی، ایک اسرائیل بنی جو شمالی سلطنت بنی جو آج کل لبنان میں اور سیریا کا حصہ بھی ہوگا، اور دوسری کا نام یہودیہ بنی کہ جس کا دارالحکومت یروشلم تھا۔ تو یہ دو سلطنتیں بنی، آپس میں لڑنے لگیں۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ تو پھر یہ ہوا کہ ان کے ہاں جو بائبل میں خود ان کی ہسٹری خود ان لوگوں نے لکھ دی، اس زمانے کے لوگوں کی، انہوں نے تفصیل سے، کیونکہ یہ آج کل تو نہیں بنی بلکہ اس زمانے کے جو اسکالرز نے بکس لکھی انہوں نے وہ کیا کہ اسپیشلی یہ جو اسرائیل سلطنت تھی جو جس کا مین دارالحکومت بنا تھا سامریہ، یہ سامریہ آج کل لبنان میں ہے۔ تو انہوں نے ایک شہزادی، مشرک شہزادی سے شادی کی تھی، اور اس کے بعد بعل دیوتا کی پوجا وہ کرنے لگے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو رسپانسبلٹی دی تھی کہ بھی تم شرک کو ختم کرو اور توحید کو پھیلاؤ، لیکن وہ الٹی حرکت شروع کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ کیا کہ اللہ کے نبی الیاس اور ان کے خلیفہ الیسع علیہ السلام نے بہت ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ایمان نہیں لائے۔ تو پھر یہ ہوا کہ خود ان کو شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا دیا، اور یہ پھر وہاں سے نکل آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سزا یہ ان کو دی، پہلے تو چھوٹی چھوٹی سزا دی، قحط، اور پھر شام کے باشندوں اشوریوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آئے ان پہ، لیکن تب بھی یہ اپنی شرک اور اپنی حرکتوں پہ رہے۔ تو پھر اس کے لیے پھر عراق کی سلطنت نے بری طرح ان کو مارا، اور بہت ٹھیک ٹھاک ان کو سزا ہوئی۔ تو یہ 700 BC کا زمانہ۔ دوسری یہودیہ سلطنت تھی کہ جو نسبتاً سست تھی، یعنی اس کا اخلاقی زوال ہو رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ آ رہا تھا، اس لیے ان کو کچھ اور زیادہ ٹائم ملا۔ اور 598 میں پھر ایٹ دا اینڈ اس پہ یہ ہوا کہ نبوکد نظر جو کہ عراق کے بادشاہ نے یروشلم کو بری طرح سے تباہ و برباد کیا، ان کو سزا ان میں ہے۔ اب اس زمانے میں کتنے اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام سمجھاتے رہے، جیسے حضرت حزقیہ، آموس، یسیہ، یرمیہ، یوئیل علیہ السلام، اور کچھ اور نبیہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا، اور یسیہ علیہ السلام، ان سب پیغام اللہ کا پہنچاتے رہے، اور لیکن پھر بھی یہ حرکتیں کرتے رہے۔ پھر جب یہ غلامی جو ان کے بچے تو غلام بن کے عراق رہے، پھر آہستہ آہستہ پھر وہ توبہ انہوں نے کی، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو ایک دے دی، ان کو حکومت دوبارہ
یہ 458 میں یہود میں حضرت عزیر علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور انہوں نے تفصیل سے تورات دوبارہ ان کو پڑھائی سکھائی، اور اس کے بعد پھر آ کے دوبارہ سائرس دا گریٹ، جن کو جو ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے قرآن مجید میں ذکر ہے، تو انہوں نے یہودیوں کو فلسطین میں سیٹل ہونے کی اجازت بھی دی اور اپنی حکومت بھی بنا دی ان کو. تو یہ ہوا تھا. اب یہ ہوا تو یہ ٹھیک ہوئے اور کسی حد تک کچھ ٹائم تک بڑے اچھی حالت میں رہے، شرک سے رہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام کو پہنچانے لگے. لیکن اس کے بعد پھر ایک اگلی حکومت آئی جس کے نبی تھے نحمیہ علیہ السلام. تو ان کے زمانے میں ایران کے ایک بادشاہ ارتخششتہ نے یروشلم کا حاکم بنایا تھا، اور یہاں سے تورات کو وہ تفصیل سے پڑھاتے سمجھاتے رہے لوگوں کو. اب بنی اسرائیل کی امپروومنٹ ہوئی اور چلتا رہا سلسلہ. اسی میں ایوب علیہ السلام کی وسعت بھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اتنا فائنینشیل بینیفٹ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو یہ بھی کر کے دکھایا کہ ان کی مال و اسباب کو کچھ ٹائم کے لیے بالکل تباہ کیا اور شدید بیمار ہوئے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ صبر ایسا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو ساری نعمتیں سب دوبارہ دے دی. یہ بنی اسرائیل پہ اس لیے ہوا تاکہ ان کو کنفرم ہوتا رہے کہ بھی زندگی ایسے رہنی ہے تم نے. پھر 300 BC کا زمانہ آیا کہ جب الیگزینڈر دا گریٹ جسے کہا جاتا ہے، اسکندر اعظم، اس نے آ کے بنی اسرائیل کو تباہ کیا کسی حد تک اور ان کو اس کے اپنے انڈر کر لیا. لیکن پھر ان کا ایک مقابی تحریک ہوئی کہ جو کہ ایک بغاوت کی تحریک رہی. اب بنی اسرائیل میں دوسرا فساد دوبارہ آ گیا تھا اور وہ دوسرے میں بہت بری طرح غلط حرکتیں کرتے رہے. اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پہنچاتے رہے، لیکن انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کے بادشاہ نے آپ کو شہید کر دیا. پھر انہی کے کزن عیسیٰ علیہ السلام تھے جو آخری رسول تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کیا تو انہوں نے آپ کو بھی شہید کرنے کی پوری کوشش کی، جس کو میں پچھلے لیکچرز میں عرض کر چکا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس خود ہی اٹھا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 70 CE، یہ آج کل کے کیلنڈر میں 70 میں رومی بادشاہ ٹائٹس نے آ کے بنی اسرائیل پہ ایسی تباہی کی کہ آپ امیجن کریں 133,000 افراد قتل ہوئے اور 67,000 آدمی غلام ہوئے، اور جو بچے تو وہ پھر ایک جلا وطنی کی حالت ان کو ہوئی اور مختلف علاقوں میں جا کے بچ سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، آپ خود پڑھ لیجئے. قرآن مجید میں عربی میں فرمایا، ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبع کیا تھا، ایک وارننگ کی تھی کہ آپ 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کریں گے اور بڑی سرکشی دکھائیں گے. آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو بنی اسرائیل ہم نے آپ کے مقابلے میں اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت ہی زور آور تھے اور تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا پھر موقع دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو جو بھلائی تم نے کی تمہارے لیے اپنے لیے ہی فائدہ تھا، اور جو برائی کی تو وہ اپنے لیے ہی تھی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑ جائے تو اسے تباہ کر دیں. ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پہ اب رحم کر دے، لیکن اگر تم نے پھر اپنے سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم نے بھی پھر اپنی صدا کا اعادہ یعنی دوبارہ اس کو کریں گے اور کفران نعمت کرنے والوں کے لیے. تو یہ دیکھیے بنی اسرائیل پہ یہ
تھا تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جتنے بنی اسرائیل رہتے تھے مدینہ میں اور خیبر میں، تو ان کو یہ اللہ نے پیغام دیا، اور جو ایمان لے آئے ٹھیک ہوا، جو نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ وہی سزا دی اور یہ مغلوبیت کی سزا دی۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بھی اب تم ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے انڈر ہی رہو گے۔ تو وہ بڑے لمبے عرصے تک مسلمانوں کے انڈر رہے، اور پھر اب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس وقت سے لے کے اب تک وہ امریکہ کے انڈر ہے، کہ اس کے ساتھ وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ سیم ہر انسان پہ انڈیویجولی آخرت میں اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہم لوگوں پہ بھی سیم وہی معاملہ کیا کہ جب ہم پوری قوم کی حیثیت سے میجورٹی میں نیکی میں آئے تو سپر پاور بنے، اور جب ہم نے غلط حرکتیں کی تو پھر اس کا رزلٹ بھی یہی آیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں اس کو ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجرهم غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ انجیر اور زیتون، طور سینا اور یہ امن والا شہر مکہ گواہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، پھر اسے الٹ پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو کیا اس کے بعد بھی آپ روزے جزا کو جھٹلا سکتے ہیں؟ آپ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو یہ سورہ تو 3، یہ تین اور زیتون یہ اصل میں یروشلم کے شہر ہے کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا یہاں پیدا ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ اصل میں آج بھی یروشلم میں آپ کو انجیر اور زیتون کے بہت سارے فارم آپ کو ابھی بھی نظر آئیں گے، اور طور سینا وہ ہے کہ جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی امت وہاں چلی تھی، اور مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی امت وہاں سے چلی تھی، اور وہیں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کر کے بھی دکھایا کہ ہاں بھائی یہ بتاؤ پریکٹیکل ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے انہیں جزا یا سزا پر کر کے بھی دونوں کو پورے تمام انسانوں کو دکھا دیا۔ اب انسانوں کی اپنی مرضی ہے کہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہم پہ نہیں کر سکتا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کرنے والا۔ اب چلیں، یہ تو جناب ان کی ہسٹری کی بات تھی۔ اب میں آگے عرض کرتا ہوں کہ کوہ طور کی طرف اب میں اپنی پرسنل بات کرتا ہوں۔ ہم موٹل سے باہر نکلے تو ہم لوگ روڈ پر آئے تو ان میدانوں سے جا رہے تھے کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہاں پر سیٹل ہوئے تھے۔ اب یہ پوری وادی نظر آ رہی تھی، تو یہاں سے آتے آتے ایک راؤنڈ اباؤٹ آئی نظر، جس میں ایک سیدھی طرف سینٹ کیتھرین شہر کی طرف جانے کا اشارہ تھا، اور دوسری طرف کوہ طور کی طرف کا اشارہ لکھا ہوا تھا۔ تو ہم نے لیفٹ کو لیا کہ اب ہم نے خاص طور پر وہ جگہ دیکھنی تھی کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور 10 کمانڈمنٹس جہاں پہ نازل کی تھی۔ تو یہاں پہ ہم پہنچے تو ایک بورڈ نظر آیا، مقام نبی ہارون، کہ ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، کہ یہ خاص طور پہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اعتکاف کے لیے طور پہاڑ کے ٹاپ پہ چلے گئے تھے، تو اس وقت ہارون علیہ السلام یہاں پر بیٹھے ہوئے اور بنی اسرائیل کو سمجھا رہے تھے، اور یہ بنی اسرائیل کی حرکتوں نے ایک بچڑے کی پوجا شروع کی ہوئی تھی اور ان کو ایکسپلین کر رہے تھے۔ تو یہ جگہ جیسے نظر آئی تو یہ محسوس ہوا کہ ایسے موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام ایسے ان کو سمجھاتے رہے تھے۔
تھوڑا سا آگے گئے تو بچڑے کا مقام بھی آ گیا. یہاں پہ تھا کہ بچڑا کا بت جو ہے اس کو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر آگ لگا دی تھی اس کو, اور پھر اس کے جو بچا تو اس کو بھی پانی سے پھینک دیا اس کو. آگے اب سینٹ کیتھرین کا چرچ آگے نظر آیا ہمیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں یہ چرچ 4 صدی میں یہ اس کی کنسٹرکشن ہوئی. یہ 4 صدی کیلنڈر, یہ آج کل کے کیلنڈر میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 400 سال بعد میں یہ ہوا کہ جب کرسچنز کی دعوت پہنچی تو جو لوگ پھر اس جو جزیرہ نما سینا میں جو ایمان لائے تو اس میں ایک نیک خاتون سینٹ کیتھرین نے یہ چرچ بنایا تھا, اور یہ آج کل بھی موجود ایسا ہی ہے. اب اس کے یہاں پہ بھی وہی پتھر کے تراشیدہ بلاکس کے ذریعے یہ بلڈنگ بنی ہوئی تھی. جیسا کہ میں نے وہ عرض کیا کہ جارڈن میں رومن امپائر کی کنسٹرکشن ایسے ہوتی تھی, تو سیم ویسی کنسٹرکشن یہاں پہ بھی ایسی نظر آئی. اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس کے جب یہ سینٹ کیتھرین کا چرچ جب بنا تھا وہ 400 سی کے زمانے کا ٹائم تھا, اور پھر 7ویں صدی میں جو اراؤنڈ اب کہہ لیں کہ 640 سی میں جا کے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کے پورے ایجپٹ کو فتح کی تھی. لیکن انہوں نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو بالکل تباہ نہیں کیا, بلکہ ایز اٹ از اس کو رکھا, جو آج کل بھی آپ کے پاس موجود ہے. آپ اسے ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اصول یہ رکھا ہے کہ بھی جو آدمی ایمان لانا چاہے تو اپنے دل سے ایمان لائے, اس پہ کوئی جبر نہ ہو, اور جو شرک اور بدکاری اختیار کرنا چاہے تو خود انڈیپینڈنٹلی کرے. ہاں, سزا صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو اس کو بڑے پیمانے پر پھیلا رہے ہو, ان کے لیے پھر ایک سزا حکومت بھی دیتی. اب میں آتے آتے ایک یہ چرچ کے اندر ایک آرکیٹیکچر بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا, اور ایک محرابوں کی صورت میں دروازے بنے ہوئے تھے, اور اس کے ساتھ اب ہم جا رہے تھے تو چرچ کے دروازے پر بدو جو ایجپشنز ایک مغربی سیاحوں کو باندھنے کے لیے کپڑے رینٹ کے طور پر دے رہے تھے. یعنی وہ ان کو کرسچنز کو سمجھا رہے تھے, جیوز اور کرسچنز وہ آتے ہیں وہاں پہ, تو اب ظاہر ہے کہ ان کے لوگ وہ اپنے اپنے کپڑوں میں ہوتے ہیں, تو ان کو سمجھایا کہ بھی دیکھیں آپ کی یہ پاکیزہ جگہ ہے, تو اس کے لیے آپ یہ کپڑے جو ہے نا ایسا لے لیں, اور اس کے لیے یہ ایک طرح کی فحاشی کو ختم کرنے کے لیے ایجپشنز نے کی. لیکن ان کو فائدہ کیا ہو رہا تھا کہ وہ پھر اس کا پھر جو کچھ دھوتی اور چادر دے رہے تھے تو اس کا ان کو رینٹ بھی وہ لے رہے تھے, تو یہ ان کو فائدہ. میں نے کہا کہ یار یہ لوگ اس طرح سے فائدہ اٹھا رہے. تو ہم خیر چرچ سے, اب ظاہر ہے کہ ہم تو مین لباس میں تھے تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں تھا. ہم چرچ سے نکل کے اس کی دیواروں کے ساتھ ساتھ گئے تو ایک بلیک کلر کا پہاڑ نظر آیا جس کا نام جبل مناجات کہا جاتا ہے. مناجات کیا ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنا اور دعا کرنا اور گفتگو کرنا, تو یہ ہوتی ہے. تو یہ وہی پہاڑ ہو, اب یہ میرا اندازہ ہے, ظاہر ہے یہ کوئی کنفرم ایویڈنس میں نہیں دے سکتا, کہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی تھی کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی آپ نہیں دیکھ سکتے, آپ اگر زیادہ ہی تسلی کرنا چاہتے ہیں تو ذرا اس پہاڑ کو آپ دیکھ لیں. تو وہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی تجلی ایسی فرمائی کہ وہ پورا پہاڑ ہی آگ بن گیا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام ایسا ڈرے کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے. تو یہ جو پہاڑ مجھے نظر آ رہا تھا تو یہ میرا اندازہ ہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی اس کا ہو مقام جو ہے کہ بالکل بلیک کلر کا جلا ہوا پہاڑ جو ہے.
چرچ سے نکل کے دو راستے جا رہے تھے، ایک طرف طور پہاڑ کی طرف اور ایک جبل موسیٰ کی طرف جا رہا تھا، اور یہاں جانے کے لیے اب کوئی گاڑی نہیں جا سکتی تھی، پیدل جانے کا تھا، اونٹ بھی تھے، جس طرح بھی آپ جانا چاہیں۔ تو کوہ طور پر جانے کے لیے پتھر کی سیڑھیاں تراشی ہوئی تھی، یعنی اس کے لیے اس پورے پہاڑ پہ ٹاپ کے لیے جانے کے لیے آپ کو سیڑھیاں ہی چڑھنی پڑتی۔ لیکن سچویشن یہ تھی کہ یہ اگست تھا اور شدید گرمی ہو رہی تھی، اور میری بچی بھی تھی، اور پھر اب یہی فیل ہوا کہ بھی اب ہم لوگ پیدل نہیں جا سکیں گے، یعنی اب ظاہر ہے کہ بچی بھی ہے تو اس وقت پھر حالت جو ہے وہ خراب ہوگی۔ تو ہم نے کہا کہ چلو بس دور سے ہی طور پہاڑ کو دیکھنے، اوپر تک چڑھنا اس ٹائم اتنی شدید ابلتی ہوئی گرمی میں ایک مشکل کام تھا۔ تو اب دیکھا تو ایک طرف چرچ اور ایک مسجد ساتھ ساتھ ہی تھے۔ اچھا، وہ پتہ چلا کہ یہ چرچ ایگزیکٹلی ایسے ہی تھا کہ جیسے مسجدیں بنی تھی، یعنی ایکچولی کیا تھا کہ یہ جو چرچ بنا ہوا تھا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی طرح کے لیکچرز کا کچھ ہال بنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ایگزیکٹ مسجد ویسی بنی ہوئی تھی جو 400 سی کے زمانے کی تھی، سیم ابھی تک ایسی ہے، اور کرسچنز بھی ایسی مسجد ہی بناتے تھے، وہی ڈیزائن تھا۔ تو جناب یہ اب ہم نے کہا کہ چلو اندر جاتے ہیں، تو خیر اندر گئے چرچ میں تو دیکھا تو بہت ساری تصاویر اور مجسمے نظر آئے، تو اس پہ بہت دکھ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنا ایکسپلین کیا تھا ان کو کہ جناب یہ حرکتیں نہیں کرنی، یہ شرک سے آپ نے بچنا ہے، مجسموں سے بچنا ہے، لیکن انہوں نے خود اپنے چرچ کے اندر یہ کر دیا، تو اس پہ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بچھڑنے کی پوجا کا یہ مقام ہے کہ جو جہاں پہ یہ لوگ حرکت کرتے تھے، انہی کو پھر اس کو یہاں پہ ان کو موسیٰ علیہ السلام نے آگ لگا دی تھی اس پہ۔ اب دیکھیے رہبانیت کا بھی ایک معاملہ ہوا، اس کے ذریعے آپ خود ہسٹری آف کرسچین چرچ کی بک میں خود کرسچنز نے اپنی تفصیل سے لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا کہ یہ ایک بڑے سینٹ اینتھنی صاحب تھے، تو انہوں نے اپنے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اپنی زندگی رہبانیت اختیار کی۔ رہبانیت کیا تھی کہ کبھی اچھی خوراک کی خواہش نہ کی، نہ ہی لباس پہنا، نہ ہی کبھی اپنے پاؤں دھوئے، اور اپنے سینٹ ہیلاریس جو کہ سینٹ اینتھنی کے شاگرد تھے اور مشرک والدین کی اولاد تھے، انہوں نے ترکے میں ملنے والی رقم سب کی سب اپنے بھائیوں اور غرباء میں تقسیم کر دی، اور دن کے روزے اور رات کو عبادت سے اپنے جسم کو گھلانے کی کوشش کرنے لگے۔ صرف 20 سال کی عمر میں ان کا جسم ایک ڈھانچے کی شکل میں تھا۔ انہوں نے کبھی سورج غروب ہونے سے پہلے کچھ نہیں کھایا، یعنی اتنا لمبا روزہ وہ کرتے تھے، اور پھر ان کی کٹیا صرف 5 فٹ اونچی تھی جو ان کے اپنے قد سے بھی نیچی تھی۔ ہمیشہ زمین پہ سوتے اور سال میں صرف ایک بار ہی بال کٹواتے، ورنہ نہیں کٹواتے تھے۔ پھر ایک اور ان کے اسکالر سینٹ پاولا، اچھا یہ سینٹ کا لفظ جو انگلش میں ہے تو یہ سیم وہی ہے کہ جس کو اردو میں ولی کہتے ہیں، تو سیم وہی ان کا تھا۔ تو سینٹ پاولا یہ اپنے ماں کی جذبات کو کچلتے ہوئے اپنی بیٹی اور نومولود بیٹے کو چھوڑ کر فلسطین سے مصر میں آ گئے تھے۔ تو انہوں نے مقدس زمین میں رہائش اختیار کی اور یہاں پہ ایک خانقاہ میں قائم ہوئے، اور انہوں نے ہمیشہ شراب اور گوشت سے پرہیز کیا، اور بیماری کی حالت میں وہ ننگے فرش پر سوتے اور بالوں کا لباس پہنتے تھے۔ سینٹ سائمن یہ ایک چرواہے تھے اور اپنے چرچ میں گائے جانے والے چند گیت سنے، تو اس کے بعد پھر وہ خانقاہ میں گئے، اور یہی انہوں نے کیا کہ اپنے کھانے کو کم کرنا، سونے کو ختم کرنا
اور مسلسل روزے اور عبادت ہی کرنی، یعنی دنیا پرستی چھوڑ دی انہوں نے۔ اسی طرح ایک تھیوڈورس صاحب تھے، تو وہ خوراک کے 26 چلے ایک چلے پکڑ کر وہ لے آئے اور موسیٰ، الیاس اور عیسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھ چکنے کی وہ سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو، اور انہوں نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ تو ان کی ایک اور غیر معمولی کوشش یہ تھی کہ اپنے جسم کو اپنی سختی سے رسیوں سے باندھا تھا تاکہ وہ ہڈیوں سے چپتی رہیں اور شدید تکلیف پہنچائے بغیر انہیں کاٹا ہی نہ جا سکے۔ انہیں پھر خانقاہ سے بھی نکالا گیا تو وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے اور وہاں پہ ایک وزنی لوہے کی زنجیر بھی باندھ لی۔ اس پہ بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے، تو پھر انطاکیہ جو ہے یہ آج کل لبنان کے پاس ترکی میں یہ علاقہ، یہاں کے ایک 40 ہاتھ اونچے تنگ سے ستون پر چڑھ گئے اور ان کی وفات تک وہیں پہ رہے، اور وہاں پر نہ تو لیٹ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، اسی طرح سے ایک طرح کے مینار پر اسی طرح بس وہ کھڑے رہے۔ کسی نے خدا کے سامنے ان کے رکوع کرنے کے گننے کی کسی نے کوشش کی تو پتہ چلا کہ ایک دن میں 1244 رکوع انہوں نے کیے، اور ان کے جانوروں کی کھالیں پہنے تھیں اور ان کی گردن کے گرد ایک موٹی زنجیر تھی۔ اسی طرح سینٹ سائمن جو ہفتوں، مہینوں بلکہ سالوں تک کڑکتی دھوپ، طوفانی بارش اور شدید برف باری میں کھڑے رہے اور روزانہ زندگی اور موت کی کشمکش کرتے رہے۔ تو یہ کہتا چاہ سیم آپ کو یہی نظر آئے گا کہ مسلمانوں کی صوفی حضرات میں بھی یہی چیز آئی تھی، یعنی انہوں نے ایکچولی کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی، انجوائے کرنے کی جو اجازت دی ہوئی ہے تو اس کو چھوڑ دیا تھا اور لوگ یہ کر رہے تھے۔ یہ سینٹ کیتھرین سے یہ جبل مناجا، یہ سامنے بلیک کلر کی یہ ہے کہ جس کو میرا یہ اندازہ ہے کہ وہ جو بالکل موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جس پہاڑ پہ آگ لگ گئی تھی، تو یہ ہوگا، یہ اندازہ یہ ظاہر ہے۔ اچھا، یہ اس طرح سے سیڑھیاں لے کے جاتی ہیں طور پہاڑ کے ٹاپ تک، اور یہ اب آپ اس کی پکچرز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے۔ تو جناب اس طرح سے، اور آپ اوپر سے دیکھیں تو یہ آپ کو ایسا آپ کو نظر آئے گا۔ تو جناب اس طرح سے ہے۔ اچھا، اب یہ آپ کو ایک پکچر یہی نظر آئے گی کہ چرچ کی پکچر ہے، اور اس کا ڈیزائن دیکھیں بالکل ہماری مسجد کی طرح ہے، کوئی فرق نہیں آپ کو نظر آئے گا، اور یہ آپ سے 1600 سال پہلے کا چرچ ہے، اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، بات رہبانیت کی ہم کر رہے تھے کہ دنیا پرستی اور اپنی دنیا کی انجوائمنٹ اور سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، تو اس کا پھر کیا حال ہوا ان کا، اور اس کے لیے پھر ابو العلا مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں تفصیل سے خود کرسچنز کی بکس کی بیسس پہ انہوں نے پورا لکھا کہ ایک سب سے خوفناک واقعہ ایک یہ ہوا تھا کہ جو سینٹ تھیوڈورس کی والدہ اور بہن پادریوں کے پاس سفارشی خطوط لے کے خانقاہ میں پہنچی، اور یہ سینٹ تھیوڈروس وہاں پہ تھے، تو وہ اپنے بیٹے اور بھائی کو صرف دیکھنا چاہ رہی تھی، لیکن انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ بالکل نہیں جناب، مرد اور خاتون آپس میں مل ہی نہیں سکتے، انہوں نے یہ آئیڈیا یہ کر لیا تھا۔ تو اب وہ ان کی والدہ نے آ کے بڑی ایک خوشامدی کی، انہوں نے خانقاہ کے جو ایبٹ، جو وہاں کے مین ہیڈ تھے، ان کے پیر صاحب تھے، کہ جناب آپ صرف اتنا کریں میں اپنے بیٹے کو دیکھ سکوں۔ ان کا ٹھیک ہے بھائی۔ اب بیٹا اپنی ماں کو ملنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چرچ نے اسپیشلی ایبٹ نے حکم دیا کہ بھی لازمی تم جاؤ، والدہ تمہیں دیکھ لیں گی بس۔ تو وہ
भेष बदल कर माँ के सामने आए और आंखें बंद कर लें ताकि माँ को ना देख सके। इसी तरह एक और वली जो सेंट पोयमन थे, उनके 6 भाई, वो इजिप्ट के इसी सराई खानका में आ गए थे। तो उनकी बूढ़ी वालदा को पता चला तो वो रोती पीटती आई कि आके अपना बेटे हम देख लें। तो बेटे माँ को देखते ही अपने चर्च के अंदर जाके छुप गए। अब वालदा रोने लगी और चीखती रही कि भी मैं तुमसे सिर्फ मिलना चाह रही हूँ, देखना चाह रही हूँ, तुम दिखाई दो मुझे। क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? मैं तो सिर्फ माँ ही हूँ तुम्हारी। लेकिन इन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला और माँ से कहा कि हम तुमसे खुदा के यहाँ ही मिलेंगे। इसी तरह सेंट साइमन 27 ईयर्स तक अपने माँ बाप को छोड़कर गायब हो गए थे और वालिद तो फौत हो गए थे, लेकिन वालदा जिंदा थी। उनको जब पता चला कि भी ये है और फिर उनको पता चला कि किस खानका में, तो वो बहुत मिन्नत समाजत करने लगे कि बेटा सामने आ जाए, मैं सिर्फ देख लूं अपने बेटे को। लेकिन इस वलीउल्लाह ने अपने इनकार कर दिया और वो 3 दिन तक इसी चर्च के दरवाजे पर पड़ी रही और होते होते बिल आखिर वहीं पे वो फौत हुई। जब वो फौत हुई तो तब बेटा आ गया और तब आके आंसू बहाए और तब मगफिरत की दुआ की। तो जरा इमेजिन करें कि फिर ये रिजल्ट हुआ इनका। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब ये इतनी शिद्दत पसंदी उन्होंने की, तो फिर तो ये भी हुआ कि फिर एरियन फिरके के बिशप ने ये अथाना सेविस की पार्टी पर हमला किया और इनकी खानकाओं से कंवारी राहिबात जो लड़कियां थी, इन सबको अगवा करके और इनके साथ एक नंगा करके खारदार शाखों से पीटा और इनके जिस्म पर दाग लगाए ताकि वो अपना फिरका छोड़ के इधर आए। तो इस तरह की आपस में, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद यही फरमाया, ये सूरतुल हदीद में है, फरमाया व रहबानियतब तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगाअ रिदवानिल्लाहि फमा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा। यानी रहबानियत तो इन्होंने खुद इख्तियार कर ली थी, हमने इस पे कोई वाजिब नहीं किया था, लेकिन इन्होंने ये किया कि अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए ये किया था, लेकिन इसको भी रियायत नहीं कर सके, इसको समझा नहीं सके। अच्छा, सेम आप देखिए तो हमारे यहाँ भी सेम यही सिचुएशन नजर आती है कि सूफी हजरात ने यही सेम तरीके इख्तियार किए, लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया कि भाई इन चीजों से बच्चे अपने रहबानियत से। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मालूम हुआ कि कुछ साहबा ने रहबानियत इख्तियार करने की कोशिश की कि हम जी पूरी रात नमाज पढ़ेंगे, सारा दिन रोजा पढ़ेंगे और अपनी बीवियों से ताल्लुक नहीं रखेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह की कसम मैं आपसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और इसके हुदूद का पास रखने वाला हूँ, लेकिन मैं रोजे भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ और शादी ब्याह भी करता हूँ। जिसने मेरे तरीके से इनहराफ किया का फिर मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। फिर आपने फरमाया कि दीन के मामले में खुद पर सख्ती ना करें कि अल्लाह ताला भी आप पर सख्ती करेगा। ये ग्रोह ने अपने ऊपर सख्ती की थी तो अल्लाह ने भी इन पे सख्ती की। इन्हीं की बाकियात हैं कि जिन्हें आप इन्हीं चर्च और खानकाहों में देखते हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत रहबानियत जिसकी मैंने अर्ज की, तो ये उन्होंने पढ़ के सुनाई। अल्लाह ताला ने तो फिर सूरतुल आराफ में फरमाया कि अब कह दीजिए कि किसने अल्लाह की अता की हुई जीनत और रिज्क की पाकीज़ा चीजों को हराम किया है और जो इसने अपने बंदों के लिए मैंने पैदा किया है। फिर सूरतुल माइदा में क्या है, ए अहले ईमान, अल्लाह ने जो पाक चीजें आपके लिए हलाल की हैं इन्हें हराम ना कीजिए, हद से ना बढ़िए, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने जो हलाल और पाकीज़ा चीजें आपको दी हैं इसमें से खाएं पिएं और अल्लाह ताला से डरते रहिए कि जिस पर आप ईमान रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने तो हुक्म यही दिया कि भी इंजॉय भी करें और एक्सट्रीमिज्म से
آپ بچیں، انجوائے کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے بتائے. لیکن اب ہمارے ہاں رہبانیت مسلمانوں کے ہاں بھی ہوئی، تو اس کے لیے آپ کو بہت ساری اگزامپلس آپ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. تو بہرحال جناب یہ پورا دیکھتے ہوئے پھر اب ہم واپس نکلے. اب وہ دوپہر تھی اور ایک سینٹ کیتھرین کے گیٹ سے نکل کے ہم قاہرہ کی طرف جانے لگے. 1 گھنٹے میں ہم پہنچے. یہ ابھی قاہرہ تو بہت دور تھا، لیکن ابھی ہم 1 گھنٹے تک چلتے چلتے اب ہم گلف سوئز کے پاس پہنچے تھے. تو اب ایک بہت اچھا روڈ جو بالکل سمندر کے ساتھ ساتھ اس گلف کے ساتھ ساتھ چلتا چلتا جا رہا تھا، اور خلیج سوئز کے مناظر اتنے خوبصورت تھے کہ جس کے ذریعے سینا کے دوسری جانب خلیج عقبہ مجھے زیادہ اچھا لگا. یعنی سینا کا باقی حصہ تو ڈیزرٹ تھا، لیکن یہاں ذرا ایک اچھا خوبصورت سا حصہ نظر آیا. اچھا آگے دیکھا تو باقاعدہ عمارتیں بھی بلڈنگز کے اندر نظر آئیں، اور اس سے تاریخی طور پہ یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں چاند دیوی کے ماننے والوں کی آبادی تھی یہاں پہ، جو پھر بنی اسرائیل نے شرک کو جب ختم کیا تو یہ والی قوم بھی ختم ہوئی. آگے ایک چھوٹا سا قصبہ اور آیا، ابو ردیس. یہاں پہ ہم نے کوک اور بھی لیا، کچھ پین بھی لیا تاکہ میں نوٹ کر لوں چیزیں. اور آگے پھر دکانیں اور بازار بالکل ایسے تھے کہ جیسے ہمارے یہاں بٹ گرام اور بٹ خیلہ جیسا علاقہ ہے، سیم ویسے ہی فیل ہوا. آگے ہم حمام فرعون پہ آ پہنچے. حمام کا مطلب غسل کی جگہ فرعون کی. یہ کیوں مشہور ہوئی کہ اس کے لیے پھر ہسٹوریکلی روایات یہ آتی ہیں کہ فرعون منفتح جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا تھا اور وہی غرق ہوا تھا، تو اس کی لاش اس مقام پر آ گئی تھی جو حمام فرعون کے نام سے مشہور ہے. یا نظر آگے ہم چلتے آئے تو سامنے ہمیں جناب ایک مجسمہ نظر آیا. میں نے کہا کہ شاید وہ کسی فرعون کا ہوگا یا کیا ہوگا، تو پتہ چلا کہ نہیں جناب، یہ مصر کے صدر کا مجسمہ ہے. تو انہوں نے ایک ایسا بنایا ہوا تھا. یعنی ہوا کیا تھا کہ 1965 کی جنگ جو کہ 1967 تک چلی تھی اسرائیل کی ایجپٹ کے ساتھ، تو اس میں جو لوگ پھر ایجپشن ملٹری کے جاں بحق ہوئے تھے تو ان کے مجسمے بنائے ہوئے تھے. تو یہ دیکھیے کہ مشرکانہ حرکتیں ان لوگوں نے اختیار کر لی اس کو، تو اس پہ اب افسوس ہی کر سکتے ہیں. آگے مصری افواج کا پھر سینا کا ہوا تھا، لیکن وہ 1973 کی جنگ میں پھر سینا کا کچھ حصے کو ایجپشن نے فتح کیا تھا اور کچھ حصہ رہ گیا تھا. تو پھر امریکہ نے اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان معاہدہ کروا لیا تھا، اور پھر مصر کے صدر انور سادات صاحب تھے کہ جو لاجیکل اور حقیقت پسند تھے، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم جتنی مرضی جنگ کر لیں فتح نہیں ہو سکتی 100%. تو انہوں نے اسرائیل سے پھر صلح کر لی تھی. تو پھر اسرائیل نے بھی یہ پورا جزیرہ نما سینا ایجپٹ کو واپس کر دیا تھا. تو یہ ہے جناب. تو خیر جناب آگے ہم نہر سوئز کے پاس جا پہنچے. تو یہ کیا تھا کہ یہاں پہ ہم پھر یہ سوئز چھوٹا سا شہر ہے ایجپٹ کا، اور یہاں سے نہر بنائی ہے جو کہ چلتے چلتے پھر سمندر روم تک یہ جاتا. اور یہ بنایا کس نے؟ یہ انگریزوں نے بنایا تھا. جب ان کا ایجپٹ پہ قبضہ ہوا تو 1869 میں انہوں نے سوئز نہر بنائی تھی. یعنی اس کے لیے مقصد کیا تھا کہ یورپ سے لے کے انڈیا چائنا تک جو سفر ہے وہ جلدی ہو جائے.
یہ کرنے کے لیے انہوں نے بنایا تھا. تو یہ انہوں نے کیا تھا. اور نہر سوئز کئی بندرگاہ سے شروع ہو کے پورٹ سعید تک جاتی ہے. تو یہ 170 کلومیٹر لمبی نہر ہے جس میں 2 سمندر ایک دوسرے کو ملتے ہیں. اچھا، میں چاہ رہا تھا کہ یہ سوئس نہر کو بھی دیکھوں، لیکن وہاں پہ پھر لوگوں سے رستہ پوچھا، انہوں نے بتایا کہ نہیں سر سوری، یہ پوری آگے سے ملٹری کا یہاں پہ یہ پورا بند ہوتا ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ آپ کو اس نہر کے نیچے سے ایک ٹنل بنی ہے، وہاں سے آپ کو گزرنا ہے. تو خیر ہم وہاں سے آئے اور یہ ٹنل سے گزرتے ہوئے ایک ریسٹ ایریا نظر آیا، نماز یہاں پہ پڑھی. تو اس کے بعد پھر اب ہم آگے جانے لگے تو ایک صاحب ایک گاڑی کا بونٹ اٹھائے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ جسے ذرا پلیز میری گاڑی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ مجھے تھوڑی سی فیل ہو رہا تھا کہ میرے اینڈ پہ بھی کوئی پرابلم ہے. تو ان صاحب نے بڑی جناب آرام سے اس کو دیکھا اور دیکھ کے اس نے کہا جی آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پاور سٹیئرنگ آئل جو ہے نا وہ ذرا کم ہوا ہے، یہ آپ آگے چلیں گے آپ کو جہاں ملے تو اس میں ڈال دینا، بس اتنی بات اور کچھ نہیں ہے. تو بڑی اچھی طریقے سے ایتھیکل طریقے سے انہوں نے ایک ہیلپ کی. آگے ہم چلے تو ایک خوش مزاج بہت سے لوگ نظر آئے. سعودی عرب کے شہر دمام میں کام کرتے ہیں اور وہ بھی گاڑی دمام شہر سے سعودی عرب سے وہ بھی اپنی گاڑی سے ایجپٹ جا رہے تھے. اچھا، مصری عام طور پر داڑھی نہیں رکھتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہا کے نزدیک داڑھی کوئی واجب یا فرض نہیں ہے بلکہ ایک مستحب، اچھی بات ہے آپ کر لیں. تو ایجپشین حکومت نے اصل میں یہ ایزیوم کیا ہے کہ جس کی بھی داڑھی ہو تو یہ اخوان المسلمون کا بندہ ہے، تو اس کو وہ تفتیش کرنا شروع کر لیتے ہیں. تو اس لیے لوگ پھر کرتے ہیں. تو مجھے بھی مشورہ دیا تھا ایجپشین کولیگ نے کہ بھئی آپ ایجپٹ اب جا رہے ہیں تو داڑھی زیادہ لمبی نہ رکھیے گا ورنہ آپ کو بھی وہ تفتیش کرنے لگیں گے. تو خیر جناب، یہاں پہ ہماری بات تو بہرحال میں نے تو پھر ایز اٹ از ہی رکھی کہ میری بہت لمبی بھی نہیں تھی. آگے ہم سوئس شہر بھی نظر آیا، یہ چھوٹا سا شہر تھا جو 10 کلومیٹر تھا. تو یہاں پہ ریلوے پھاٹک جو ہے وہ ہمیں نظر آیا. تو یہ پتہ چلا کہ یہ ایگزیکٹ ویسی ہے کہ جیسی پاکستان کی ریلوے لائن جیسی بنی ہے تو ویسا ہی ہے، کیونکہ یہ انگریزوں نے ہی اس زمانے میں یہ ریلوے لائن بنائی تھی وہاں پہ. تو خیر جناب، اس سے ہم تھوڑا سا آگے گئے، سوئس شہر میں آئے تو مجھے یہی فیل ہوا کہ بالکل لاہور کی چمڑا منڈی اور سلطان پورہ اور تیزاب ہاتے کا جس طرح کا ایریا بالکل ویسے ہی فیل ہوا کہ وہی کلچر اور اسی قسم کا معاملہ وہی آیا. اچھا، پھر میں نے سوئس پہ یہ بھی میں نے گوگل ارتھ میں دیکھی کہ 2 بڑی جھیلیں موجود ہیں. اس کے پاس اسماعیلیہ ایک شہر ہے اور اس سے پھر آگے جا کے پھر ایک دوسری بڑی جھیل جو ہے وہ آتی ہے. تو آج کل سوئس نہر انہی جھیلوں کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہے. تو جناب یہ یہاں پہ میں اسے مکمل کرتا ہوں. اگلے لیکچر میں اب انشاءاللہ بات چیت کریں گے اخوان المسلمون کی تحریک کی، تو اس کی کیا کیا خصوصیات تھیں ان کی، اس کو ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور پھر ہم قاہرہ کی طرف چلیں گے اگلے لیکچر میں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. جو بھی سوال ہے آپ ای میل کر دیجیے. تھینکس. السلام علیکم.